خب امیر المومنین علیہ السلام اس کے جواب میں حتیٰ دشمن کی بھی حرمت شکنی نہیں کرتے. طرح طرح کے دشمن امیر المومنین کے مقابلے میں آئے، مشرک بھی آیا اور غیر مشرک بھی آیا، لیکن جہاں پر اس کی حرمت شکنی کا سوال تھا وہاں امیر المومنین نے نہیں کیا. مثلا جب عامر بن عبد ود جنگ خندق میں امیر المومنین کے مقابلے میں آیا، وہ بہت گھمنڈی تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا جنگجو ہوں، بڑا نامدار ہوں، نامور ہوں. شہرت بھی تھی پورے خطے میں اس کی بہادری کی اور اس کی جنگجویانہ صلاحیتوں کی. جنگ خندق میں اس نے اپنی یہ صلاحیت دکھائی بھی خندق عبور کر کے. وہ خندق جو ناقابل عبور تھی اور اس میں آگ بھی جل رہی تھی، گہری بھی تھی، چوڑی بھی تھی، اور اس میں آگ بھی جل رہی تھی. گھوڑوں کے لیے ناممکن تھا اس خندق کو عبور کرنا، لیکن اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق عبور کر لی. تو یہی کافی تھا، مسلمانوں پر دھاک بیٹھ گئی، روب بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نے جب بد زبانی شروع کی، بے حرمتی شروع کی، تو حضور نے اپنے لشکر سے کہا کہ کوئی اس کی زبان بند کرے. تو وہاں تاریخوں میں لکھا ہے کہ لشکر اسلام کا اس طرح سر جھکائے ہوئے تھے جس طرح سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے سر جھکا کے بالکل ساکت و جامد بیٹھے ہوئے تھے، سانسیں روک کر کہ اس دشمن اور اس پہلوان کے مقابلے میں کہیں ہمیں نہ بھیج دیا جائے. تو امیر المومنین علیہ السلام اٹھے اور اس کے مقابلے میں آئے. جب گئے تو اس نے واپس کر دیا، کہا کہ میں آپ سے لڑائی نہیں کرتا، آپ نامعلوم ہو، کوئی نامدار پہلوان میرے مقابلے میں آیا، آپ نامعلوم ہو، آپ کا تو کوئی چرچا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، پھر آپ کی عمر تھوڑی ہے، تجربہ اتنا نہیں ہے، میری ٹکر کے نہیں ہو آپ. تو امیر المومنین نے اسے کہا کہ نہیں ہوں گا، لیکن آپ تجربہ تو کر لو. امیر المومنین نے اس کو تیش دلایا، ایک جنگجو کو جس طرح رجز پڑھ کے اس کو مشتعل کیا، چونکہ وہ کسی صورت میں امیر المومنین کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، گھمنڈ تکبر کی وجہ سے. تو اس کا طریقہ یہی تھا کہ امیر المومنین اس کو مشتعل کرتے، اور کر دیا. جب مشتعل کیا تو وہ اب اس نے اس طرح سے آغاز کیا کہ میں اس ناتجربہ کار جنگجو کو یا کم سن جنگجو کو میں جلدی ہی بتا دوں گا اور یہ میدان چھوڑ کے چلا جائے گا. باہر کیف وہ جنگ ہوئی، امیر المومنین نے اس کو زیر کر لیا، گرا لیا، اس کے سینے پہ سوار ہوئے. تو اس نے اپنی بہت توہین محسوس کی کہ میں ایک ایسے جنگجو کے ہاتھوں گر گیا ہوں جو وہ اس کے اپنے گمان کے مطابق میری ٹکر کا نہیں ہے، کم تجربہ ہے، اور میں بہت تجربہ کار ہوں، مشہور ہوں، ایک غیر مشہور جنگجو سے میں شکست کھا گیا ہوں. تو اس نے آر محسوس کی اور امیر المومنین کی بے حرمتی کی، تھوک دیا. اس نے نیچے زمین پہ لیٹے ہوئے، امیر المومنین اس کے سینے پہ سوار ہیں، وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، اس نے نیچے سے امیر المومنین پہ تھوک دیا. تو امیر المومنین نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے زخمی تھا، اٹھ تو نہیں سکتا تھا، پڑا رہا. امیر المومنین سینے سے اترے، تھوڑی دیر ٹہل کے اس کی لاش یا اس کے جسم کے قریب تھوڑا سا چند قدم چل کے پھر واپس آئے. تو اس نے پوچھا کہ کیوں میں نے تو آپ کو مشتعل کیا، جس طرح پہلے امیر المومنین نے اس کو اشتعال دلایا تھا، اب اس نے اشتعال دلایا کہ میں ان کو غصہ دلاؤں تاکہ جلدی جلدی میری گردن کاٹیں اور میں اس ذلت سے نکلوں کہ اپنے دشمن کے پنجے میں گرفتار ہوں، جلدی جلدی مر جاؤں میں، تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. یہ آر زیادہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور امیر المومنین نے اس کے توقع کے برخلاف اس کو چھوڑ دیا. اس نے پھر پوچھا کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ امیر المومنین نے فرمایا اس لیے کیا کہ مجھے تیرے اس عمل سے غصہ آ گیا تھا، تو نے میری توہین کی، بے حرمتی کی، تھوک دیا مجھ پر، تو اس کا مجھے غصہ آیا تجھ پر، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے اپنے غصے سے ماروں،
میں چاہتا تھا تجھے حکم خدا سے ماروں، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں میری طرف سے کوئی احساس یا جذبہ شامل نہ ہو، فقط حکم خدا اجرا کروں، رسول اللہ کا فرمان عملی کروں جو انہوں نے فرمایا تھا۔ تو نے بیچ میں اشتعال دلا کے میرا غصہ بھی شامل کر دیا اس میں، وہ ٹھنڈا کیا میں نے، تھوڑی دیر تیرے سینے سے اتر کے اپنے اوپر کنٹرول کیا، کنٹرول کر کے اب آیا ہوں، اب جو تجھے ماروں گا تو وہ اپنے نیت سے یا اپنے غصے سے نہیں ماروں گا، اسی نیت سے ماروں گا جو حکم خدا ہے۔ وہ آپ توجہ کریں، جنگ کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھنا کر سکتا ہے ایک عام آدمی، معمولی آدمی، کتنا ہی بڑا انسان ہو، جھگڑے سے تھوڑا دور چلا جائے تاکہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے پھر میں جو کرنا ہے وظیفہ پر عمل کروں میں۔ اسی طرح خوارج جب میدان میں آئے تو امیر المومنین نے ہر چیز کا تقوی کا خیال رکھا، خوارج کو ختم کیا، لیکن یوں نہیں کہ اس میں اپنے آپ کو بھی ختم کر دیں یا اپنے لوگوں کو بھی محفوظ رکھا کہ آپ نے تقوی کا خیال رکھنا ہے۔ جنگ صفین میں جو دشمن تھا وہ باقی تمام دشمنوں سے زیادہ بے حرمت اور حرمت شکن دشمن تھا۔ جنگ جمل میں جو آئے تھے ظاہر ہے وہ امیر المومنین کے دشمن مخالفت میں تھے، اور امیر المومنین کی پوری کوشش تھی کہ انہیں نہ مارا جائے، جنگ ہو ہی نہ، جنگ ٹالنے کی انتہائی کوشش کی۔ آخر کار وہ جنگ ہوئی اور اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اور جو بچ گئے، جو مر گئے، امیر المومنین نے ان پر افسوس کیا کہ یہ کتنے نادانی انہوں نے کی، اور بعضوں کو سمجھایا، انہوں نے جنگ چھوڑ دی، بعضوں نے نہیں سمجھا اور جنگ کی اور مارے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کے اصل جنگ کا محور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، جنہیں وہ لوگ اکسا کے ورغلا کے لے آئے، اور انہی کی وجہ سے وہ لوگ جمع بھی ہوئے، چونکہ ایک بڑا مقام تھا، ام المومنین حرمت رسول اللہ۔ آج بھی آپ رسول اللہ کا کئی جگہوں پر ہے، رسول اللہ کا منہ مبارک، بال، رسول اللہ کی داڑھی کا یا سر کا بال بعض جگہوں پر ہے، تو کتنا احترام کرتے ہیں لوگ، حالانکہ کنفرم بھی نہیں ہے، مسلم بھی نہیں ہے کہ یہ واقعاً رسول اللہ کا ہے یا نہیں ہے، لیکن منسوب ہے، کتنا احترام کرتے ہیں لوگ انہیں، اس کے پیٹھ نہیں کرتے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو چومتے ہیں، اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، بال ہے رسول اللہ کا۔ اب آپ ابھی اپنے دیکھ لیں، یہ رسول اللہ کی جو نام پر کوئی چیز بھی بناتے ہیں تو اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، اس کی حرمت ہو جاتی ہے، خود کرتے ہیں۔ ایام ربیع الاول میں مختلف چیزیں بناتے ہیں منسوب رسول اللہ سے کر کے، ان کا نہایت احترام کرتے ہیں۔ یا مثلاً آپ یہ شیعہ جو کام کرتے ہیں، ذوالجناح بناتے ہیں پاکستان ہندوستان میں، گھوڑا لے کے اس کو ذوالجناح بناتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے اس ذوالجناح گھوڑے کی ایک شبیہ بناتے ہیں، اور کتنا پھر احترام میں کتنا آگے چلے جاتے ہیں، گھوڑے کو کیا، ذوالجناح کو شیعہ کیا مقام دیتے ہیں۔ اب یہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ یہ نسبت امام حسین علیہ السلام سے، تو وہاں تو ٹھیک ہے وہ زوجہ انہوں نے ان کے باتوں میں آ گئیں اور انہوں نے وہ حرکت کی اور ساری مشکل امیر المومنین کی کھڑی کی، تو اس کا محور وہی تھی، لیکن جنگ میں امیر المومنین نے جب دیکھا کہ یہ زوجہ رسول اللہ ہیں، دوسروں نے ان سے غلط فائدہ اٹھایا ہے، حرمت شکنی کی ہے حرم رسول کی، دوسروں نے بے حرمتی کی ہے، نہیں لانا چاہیے تھا زوجہ رسول کو اس میدان میں، لیکن لے آئے۔ اب وہ تو مارے گئے یا بھاگ گئے، شکست کھا گئے جو لے کر آئے تھے، اب کیا ہوگا؟ زوجہ رسول اللہ کا کیا بنے گا؟ امیر المومنین نے نہایت احترام کے ساتھ محمل بنوایا، اور بغیر انہیں کچھ کہے
انہیں محفوظ کیا، ایک محافظ دستہ بنایا، ان کے بھائی کو محمد ابن ابی بکر کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو ساتھ اس دستے کا سربراہ بنایا کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ جا کر مدینہ میں پہنچا دیں۔ اب یہ تقویٰ ہے دشمن کے ساتھ۔ اب امیر المومنین کے لیے تو بہت بڑی مشکل کھڑی کی انہوں نے، لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ میدان میں ہر چیز آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا بھرم رکھنا، حرمت قائم رکھنا، یہ امیر المومنین کا تقویٰ ہے۔ خب جب امیر المومنین جن کے لیے یہ ساری مشکل پیش آئی تھی وہ تقویٰ الہی کو یہاں ملحوظ رکھتے ہیں، تو کیا کسی امیر المومنین کے نام پر کسی پیروکار کو یہ حق ملتا ہے، کسی خطیب کو، کسی عام آدمی کو، کہ وہ وہاں پہنچ جائے جہاں امیر المومنین نے جائز نہیں قرار دیا جانا، حرمت شکنی نہیں کرنی حرم رسول اللہ کی؟ اس تمام ماجرا کے باوجود اس دشمنی میں یہ تعدی تھی، ان کی طرف سے تعدی ہوئی۔ اگر امیر المومنین کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو سب کو پائمال کر دیتا، اور ظاہر ہے جو جتنا ذمہ دار ہوتا ہے کسی واقعے کا اس کو اتنا ہی دل ٹھنڈا کرتے ہیں، بڑاس نکالتے ہیں۔ میدان دشمنی میں آپ نے بڑاس نہیں نکالنی، حدود خدا کے اندر رہ کر اپنا دفاع کرنا ہے۔ آپ نے دشمنی بڑاس نکالنے کا نام نہیں ہے۔ اپنے اندر جو کینہ ہے، جو نفرت ہے، وہ نفرت کا موقع مل گیا ہے۔ جس طرح اب یہی لوگ جب کربلا میں آئے، امیر المومنین کے حرم پر حملہ ور ہوئے، تو انہوں نے تمام بڑاس نکالی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انجام نہ دی ہو۔ انہوں نے دشمنی کرنی تھی تو دشمنی یہ تھی کہ شہید کر دیا، بس چھوڑ دیا، شہید کر کے عورتوں کو بھی چھوڑ دیں، بچوں کو بھی چھوڑ دیں، لاشوں کو بھی چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ اب یہ دشمنی میں یہ درندگی کی حد تک چلے گئے آگے، لیکن اہل البیت انہوں نے دشمنی میں تقویٰ کو بنیاد قرار دیا۔ اول دشمنی کہاں کرنی ہے؟ جب دین، مملکت، امت، مقدسات پر تعدی ہو، تجاوز ہو۔ شخصی مفادات کی جنگ ہے اور ذاتی جنگ ہے، خاندانی جنگ ہے، وہاں عفو و درگزر کرنی ہے، وہاں انتقام نہیں لینا، مقابلہ نہیں کرنا۔ مقابلہ بالمثل وہاں نہیں ہے، بلکہ مقابلہ بالمثل وہاں ہے جہاں دشمنی ہے دشمنان خدا کے ساتھ، دشمنی ہے دشمنان دین کے ساتھ، دشمنی ہے دشمنان قرآن کے ساتھ، دشمنی ہے دشمنان مکتب و مقدسات کے خلاف دشمنی ہے۔ وہاں پر بھی آپ نے تقویٰ ملحوظ رکھنا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ دشمن ختم کر دیں، اب ساتھ ہی اپنے آپ کو بھی ختم کر دیں۔ دشمن ختم کرنے کے بعد پتہ چلے کہ دشمن کی تو جان لے لی آپ نے، اپنی انسانیت ختم کر دی آپ نے۔ امیر المومنین نے یہ تقویٰ اعلیٰ درجے پر محفوظ رکھا، اور امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہی کہا تھا کہ اگر دشمن ہی ہو تم ہمارے تو ٹھیک ہے دشمنی کرو، لیکن دنیا میں آزاد مردوں کی طرح دشمنی کرو، جس طرح آزاد مرد دشمنی کرتے ہیں۔ یعنی کوئی اقدار، ویلیوز ہوتی ہیں جن کا انسان خیال رکھتا ہے۔ ابھی اس وقت پاکستان میں جاری جو فتنہ، سیاسی فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر یہی کام ہو رہا ہے، حرمت شکنی۔ جو چیز بھی حرمت رکھتی ہے اس کی حرمت کو پائمال کرنا، اور لشکر ہے ساتھ ایک جو حرمت شکن لشکر ہے، جو کچھ بھی پائمال کر سکتا ہے، مقدسات پائمال کرتا ہے، حرمات کو پائمال کرتا ہے، ہر چیز پر پائمال کر رہا ہے۔ بھائی کہ اقتدار کی خواہش میں یہ فتنہ شروع ہوا ہے، یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کہ کسی نے تعدی کی اور تجاوز کیا حق پر۔ اقتدار تھا، ہیلے بہانے سے، مکر و مکاری سے ایک طبقے نے لیا، مکر و مکاری سے دوسروں نے ان سے چھین لیا۔ تو یہ مکاروں کا اور اقتدار پرستوں کا آپس میں اقتدار کا جھگڑا ہے، اور اس میں
انسانیت نابود کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ ایسے حساس موقع پر بھی جب دشمن آپ پر سر پہ ہے اور تلواریں منڈلا رہی ہیں، وہاں پر بھی تقوی آپ نے ملحوظ رکھنا ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ میدان بھی مستثنا نہیں ہے تقوی سے، تو پھر باقی سارے میدان میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان زمام تقوی وہاں ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ جو آپ پر تعدی کرتا ہے آپ اس پر تعدی کریں، اتنی ہی تعدی جتنی اس نے کی ہے، اتنا ہی تجاوز جتنا اس نے کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ منتقمین کے ساتھ، متجاوزین کے ساتھ اور معتدین کے ساتھ نہیں ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ خصوصاً اس تلخ میدان میں، دشوار ترین میدان میں انسان تقوی کو ملحوظ رکھے۔ یہ صرف اہل بیت سے ملتا ہے، باقی ہمیں نظر آتا ہے مختلف میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اور ان کے اعمال سے براعت اختیار کی جو دشمنی میں تقوی کھو بیٹھے تھے، نام لے کر کہا کہ میں بری ہوں ان سے اور ان کے عمل سے، اور ان سے میں بری ہوں۔ اتنا انہوں نے ناروا کام کیا ہے صحابیوں نے، اور رسول اللہ نے براعت کا اعلان کیا، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تقوی کو آپ نے دشمنی کے میدان میں بھی ملحوظ رکھنا ہے۔